بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم جس موضوع کی بات کریں گے وہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 پاکستان کی زبانیں، ان میں سے سوال نمبر تیسرا ہے سندھی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل بیان کریں۔ تو آج ہم سندھی زبان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے سندھی زبان کا تعارف ہے۔ سندھی زبان کے تعارف میں یہ قدیم ترین زبان تصور کی جاتی ہے۔ زبان کی قدامت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تقریباً یوں سمجھ لیں 500 سال پرانی زبان ہو تو اس زبان کو ہم قدیم زبان کا نام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو سندھی زبان ہے یہ علاقائی زبانوں میں سے قدیم ترین زبان تصور کی جاتی ہے۔ جیسے وادی سندھ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ آج سے 5000 سال پرانی تہذیب تھی، تو صاف ظاہر ہے وہاں جو اثرات ملے ہیں، وہاں کے جو لوگ آباد تھے وہ وادی سندھ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ زبان بھی سندھی جو ہے وہ سندھ کے صوبہ سندھ میں بولنے والے لوگوں کی زبان ہے۔ تو صوبہ سندھ کی زبان ہے، صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے بولنے والے لوگوں کو ہم سندھی کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ علاقائی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سندھی زبان جو ہے نا یہ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور یہ پاکستان کی کل آبادی کا 12% لوگ وہ سندھی زبان بولتے ہیں، اور یہ اس کا تعلق جو ہے نا قدیم خاندان آریائی خاندان سے سندھی زبان کا تعلق وابستہ ہے۔ تو یہ سندھی زبان کا مختصر سا تعارف ہو گیا۔ سندھی زبان کے تعارف میں ایک تو یہ کہ سندھی زبان کیا ہے، قدیم ترین زبان ہے علاقائی زبانوں میں سے، صوبہ سندھ کی زبان ہے، یہ اس کے بولنے والے اسے ہم سندھی کہتے ہیں۔ علاقائی زبان ہے پاکستان کی علاقائی زبانوں میں سے سندھی زبان شمار کیا جاتا ہے اسے، اور یہ پاکستان کی کل آبادی کے 12% آبادی جو ہے وہ سندھی زبان بولتے ہیں، اور یہ اس کا تعلق یعنی قدیم خاندان آریائی خاندان سے اس کا گہرا تعلق یعنی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم بات کرتے ہیں سندھی زبان کی ابتدا کے حوالے سے۔ تو سندھی زبان کی ابتدا جو ہے نا زمانہ قبل از مسیح سے ہو گئی۔ تو اس بات کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں کہ زمانہ قبل از مسیح یعنی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی سندھی زبان کیا ہے، ایک قدیم ترین ہی زبان ہے۔ تو قدیم زبان دراوڑی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ قدیم زبان جو دراوڑی ہے اس کی ترقی یافتہ شکل سندھی زبان کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سندھی بولنے والوں کی جو تعداد ہے پاکستان میں وہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ 1 کروڑ سے زائد افراد سندھی زبان بولتے ہیں۔ یہ زبان صوبہ سندھ کے لوگوں کی زبان ہے، تو صوبہ سندھ میں اردو اور باقی زبانوں کے علاوہ سندھی زبان بولنے والوں کی تعداد پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے۔ تو سندھی زبان کے دیگر زبانوں پر بھی اثرات سندھی زبان پر پڑے ہیں۔ ان زبانوں میں سے دراوڑی زبان ہے، قدیم ترین زبان ہے، قدیم تہذیب دراوڑ، اس کے علاوہ ترکی زبان، یونانی، ایرانی، سنسکرت، عربی اور فارسی زبان کے اثرات سندھی زبان میں نمایاں نظر آتے ہیں، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان باقی زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سندھی زبان میں یہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بات کرتے ہیں سندھی زبان کے لہجے۔ سندھی زبان کے لہجوں میں اس کے جو اوور لہجے ہیں وہ ہیں 3۔ کتنے ہیں؟ 3 اس کے لہجے ہیں سندھی زبان کے۔ پہلا لہجہ یہ علاقائی سطح پہ سندھی زبان کے لہجے یعنی شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ یعنی 10 میل کے فاصلے پر یا 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتے ہیں تو لوگوں کے بولنے کا جو انداز ہوتا ہے، لینگویج ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سندھی زبان کے بھی جو لہجے ہیں وہ علاقائی نوعیت کے حوالے سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ علاقہ زیری سندھ جسے ہم وادی سندھ کا زیری میدان بھی کہتے ہیں، اور راجستھانی علاقے کے لہجے ہیں۔ راجستھانی علاقوں میں کچھ 52 نگر کے علاقے بھی اس میں شمار کیے جاتے ہیں، اور سندھ کا جو یعنی صحرا ہے وہ بھی اس میں شامل آتا ہے، اور یہ تقریباً بھارت کے سرحد کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں وہ راجستھانی علاقے کے علاقے ہیں۔ تو ان میں جو سندھی زبان کے لہجے بولے جاتے ہیں ان میں لاڑی، کیچی، بچوری، تھری، تھار سے لفظ تھری لکھنا گیا ہے، اور ساہتی، کاٹھیاواری اور اکتی کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہ مخصوص لہجے ہیں، ان کا ایک مخصوص انداز ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا۔ تو سندھی زبان جو ان لہجوں میں بولی جاتی ہے یہ وادی سندھ کے زیری میدان جو زیری سندھ کہلاتا ہے، اور راجستھانی علاقے کے لہجے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں سندھی زبان کے دوسرے لہجوں کے حوالے سے جو اس پر دوسرے نمبر پر
وہ بلوچستان سے ملحقہ علاقوں کے لہجے ہیں، ان علاقوں کے جو لہجے ہیں ان میں جدگاری لہجہ بولا جاتا ہے، فکری، لاسی، گلداوی، نوری اور چینی۔ یہاں چینی سے مراد چین کی زبان نہیں ہے، یہ ایک لہجے کا مقامی سطح پر علاقائی طور پر ایک نام رکھا گیا ہے جس کو چینی لہجہ کہتے ہیں، اور آگے بلوچستان سے ملحقہ علاقوں کے لہجے ہیں جو یعنی سندھی زبان کا یہ دوسرا لہجہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اس کے لہجے ہیں جس کو ہم مستعمل بولیاں کہتے ہیں، جو مستقل انداز میں بولی جاتی ہیں، جو زیادہ تر بولی جاتی ہیں، جو عام روٹین میں یعنی کہ تمام لہجوں میں جن کی شکل ملتی ہے، وہ مستعمل بولیاں جو ہیں وہ کوہستانی اور سرائکی ہیں۔ یعنی سرائکی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، پنجابی زبان کے جو 6 لہجے ہیں ان میں سے بھی ایک لہجہ تھا، اور سندھی زبان کے لہجوں میں سے بھی ایک لہجہ ہے۔ یہ ایکسنٹ کا فرق ہوتا ہے، بولنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے، تاہم یہ بھی کوہستانی اور سرائکی لہجہ جو ہے یہ بھی سندھی زبان کے لہجوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مل کے یہ کوہستانی اور سرائکی علاقہ یہ بیسیکلی علاقائی سطح پہ یعنی کچھ سندھ کا ایسا علاقہ ہے جو کوہستانی نوعیت کا ہے، اور جو سندھ میں صوبہ سندھ میں جو سرائکی بیلٹ آ جاتا ہے وہاں پہ جو سندھی بولی جاتی ہے یہ بیسیکلی یہ ان علاقوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا معیاری لہجہ ہے، عزیز طلبہ آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ بتاتا جو کسی بھی زبان کا جو معیاری لہجہ ہوتا ہے بنیادی طور پر اس زبان کا ادبی لہجہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ادب میں شعر و شاعری ہوتی ہے، ناول نگاری، ڈرامہ نویسی، نثر، غزل، کچھ بھی چیزیں جو اس زبان کی مطابقت سے لکھی جاتی ہیں تو وہ جو جس لہجے میں جس انداز میں لکھی جاتی ہیں یا جس انداز میں وہ پڑھی جاتی ہیں وہ اس زبان کا معیاری لہجہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سندھی زبان کا جو معیاری لہجہ ہے وہ ہے صحافی لہجہ، یہ علمی اور ادبی سرگرمیوں میں خاصی مقبولیت رکھتا ہے یا اولویت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں سندھی زبان کی، کیونکہ ابتدا کی بات کر رہے تھے تو سندھی زبان کی جو ابتدا ہے وہ اسلام سے قبل، سندھی زبان اسلام سے قبل یعنی کہ اسلام اس وقت برصغیر پاک و ہند میں مذہب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت بھی یعنی یہاں کے لوگ سندھی زبان بولتے تھے، اس وقت بھی سندھی زبان برصغیر میں موجود تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سندھی زبان برصغیر پاک و ہند میں 712 عیسوی محمد بن قاسم نے جب برصغیر میں آ کے اور ہدایت کو شکست دی، برصغیر میں اسلام پھیلایا، تو اس اسلام کی اشاعت سے پہلے یہ سندھی زبان برصغیر میں ترقی یافتہ تھی، لوگ اس وقت بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، سندھی زبان اس وقت بھی پڑھی اور لکھی جاتی تھی۔ یعنی سندھی زبان کی قدامت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 712 عیسوی سے پہلے لوگ سندھی زبان کو پڑھتے تھے اور سندھی زبان کو لکھتے بھی تھے۔ تو مسلمانوں کی آمد کے بعد عربوں کے ساتھ ساتھ جو سندھی زبان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی، کیونکہ آپ مسلمان جب برصغیر میں آئے تو وہ عربی زبان بولتے تھے، تو یہاں عربی اور سندھی دونوں زبانیں جو ہے برصغیر کی مقبول ترین زبانیں بنی۔ تو پیارے بچوں، سندھی زبان کا ایک اہم ترین کارنامہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے۔ سندھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ 1870 میں اخوند عزیز اللہ نامی ایک شخص نے قرآن پاک کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا، اور یہ 1870 میں یہ شخص پاکستان کے علاقے گجرات سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے سندھی زبان میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ یہ جو گجرات پاکستان کا علاقہ وہاں سے یہ مجموعہ جو ہے شائع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ علاقائی زبان ہے، سندھی زبان کو علاقائی زبانوں میں سے یہ درجہ بھی حاصل ہے کہ جس میں قرآن پاک کا علاقائی زبانوں میں سب سے پہلے ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان ہی کی۔ تو 1970 کے عیسوی میں آتے ہیں، مولوی ملہ نامی ایک شخص نے قرآن پاک کا منظوم ترجمہ کیا، یعنی باقاعدہ طور پر اسے ترتیب دی، اور سب سے زیادہ جو مشہور قرآن پاک کا ترجمہ ہے اب تک بھی موجود ہے وہ مولوی ملہ کا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ، سندھی زبان کی زبان اسلام سے قبل تفصیلات میں ہم نے اخوند عزیز اللہ اس کا اور مولوی ملہ کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سندھی زبان کی ادبی تاریخ کا ایک ابتدائی دور شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سندھی ادب کا دور جو ہے وہ بیسیکلی مذہب اسلام سے قبل، وہاں سے میں یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ ایک ترقی یافتہ زبان تھی، لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، قرآن پاک کا اس میں ترجمہ بھی ہوا، لیکن اس میں جو اس کا باقاعدہ طور پر آغاز جیسے شاعری کی صورت میں، ٹھیک ہے، نثر کی صورت میں، جسے ہم سندھی ادب کہتے ہیں، ادب میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا باقاعدہ طور پر یہ ایک سنہری دور
عزم، خودداری اور روحانی عقائد۔ اسی طرح سندھی جو رسم الخط ہے جسے ہم حروف تہجی کہتے ہیں، سندھی رسم الخط کا آغاز اسماعیل مبلغین نے ایجاد کیا تھا، اور یہ سب سے پہلے انہوں نے جو سندھی رسم الخط کا آغاز کیا وہ 40 حرفی رسم الخط تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بعد میں میمن یا خوج کی رسم الخط کا نام بھی دیا گیا تھا، وقت جو گزرتا گیا۔ تو اس حوالے سے آج کل جو سندھی رسم الخط ہے وہ 52 حروف تہجی پر مشتمل ہے، اور اسے عربی رسم الخط بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح سندھی رسم الخط جو ہے یہ بیسیکلی 40 حرفی رسم الخط اسماعیل مبلغی کا وہ آج کے دور میں یا موجودہ دور میں وہ 52 حروف تہجی پر مشتمل ہے، اور اسے جو ہے نا عربی رسم الخط تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ جو عربی زبان ہے اس کے حروف تہجی کی تعداد بھی 52 ہی ہے، اور اردو جو ہماری زبان ہے قومی زبان ہے پاکستان کی، اس کے حروف تہجی کی تعداد بھی 52 ہی ہے۔ تو اس طرح سندھی کے حروف تہجی کی تعداد کتنی کی گئی؟ 52۔ اب سندھی شعری ادب کا سنہری دور، تو یہاں شعر و شاعری کے بارے سے بات کرتے ہیں۔ سندھی زبان میں بہت اعلیٰ پائی کی شعر و شاعری کی گئی، تو اس میں اس دور میں دو کارنامے، ایک تو صوفیہ کرام کا کردار اس میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تو صوفیہ کرام نے کیا کیا؟ اسلام کی اشاعت کے حوالے سے سندھی شاعری کو اجاگر کیا، اور سندھی شاعری کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ تو پہلے بچوں یہ جو دور ہے تاریخ میں 17ویں صدی کے آخر سے لے کر 18ویں صدی تک کا یہ دور جو ہے نا یہ صوفیہ کرام کا دور کہلاتا ہے، صوفیہ کرام کی کتاب کا دور کہلاتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سندھی شعراء کرام کے حوالے سے تو ان میں میرے خیال میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ذکر کرنا بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی یہ سندھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتے ہیں۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی بیسیکلی 1699 میں پیدا ہوئے اور 1829 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی یہ سندھی زبان کے مشہور و مقبول شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کا جو مجموعہ ہے، انہوں نے جو شاعری میں کتابیں لکھی ہیں ان میں شاج و رسالو جو کہ سندھی زبان میں سندھی بولنے والے لوگوں میں بہت بڑی مقبولیت کا حامل ہے۔ یہ شاج و رسالو سندھی زبان کا ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک 100 سالہ بزرگ بھی شاج و رسالت کی اہمیت سے واقف ہے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی یہ بڑی مشہور و معروف ہستی ہیں، یہ کسی سندھی زبان میں تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو پہلے بچوں میں انہوں نے سسی پنو یہ بھی ایک داستان گوئی کی ایک کتاب ہے انہوں کی، اور عمر ماروی یہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے ویسے تو بہت سے کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو ان کی مقبولیت کا درجہ کتابیں رکھتی ہیں ان میں سب سے پہلے شاج و رسالو ہو گیا، سسی پنو ہوگی، اور عمر ماروی کی کتاب ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی شاعری میں جو جس یعنی معاشرے کے جس طبقے کو یا جو پوائنٹس انہوں نے اجاگر کیے، عام زندگی کے بارے میں انہوں نے لکھا، محنت کش غریب جو افراد ہیں اس طبقے کے انہوں نے گن گائے ہیں۔ تو اس طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہے نا سندھی یعنی شعراء کرام میں یہ عظیم ترین شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں عبد الوہاب المعروف سچل سرمست۔ تو عبد الوہاب حضرت سچل سرمست یہ 1739 میں پیدا ہوئے اور 1829 میں انہوں نے وفات پائی۔ عبد الوہاب المعروف حضرت سچل سرمست جو ہیں یہ سندھی زبان کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ تو انہوں نے اپنی شاعری جو ہے وہ سندھی زبان کے علاوہ اردو زبان میں بھی، سرائکی میں کی، پنجابی زبان میں کی، فارسی میں کی۔ تو ان کی جو شاعری کا مجموعہ یا موضوع تھا وہ بیسیکلی توحید کا درس تھا، یعنی وحدانیت کا درس، ٹھیک ہے نا۔ تو جو عبد الوہاب المعروف جسے ہم سچل سرمست کہتے ہیں، تو یہ سندھی زبان کے دوسرے عظیم ترین شعراء کا نام بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان میں جو اشعار لکھے ہیں ان اشعار کی کل تعداد 9 لاکھ کے قریب ہے، 9 لاکھ کے قریب انہوں نے اشعار لکھے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سندھی شعری ادب کے اصناف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے۔ ادب میں جیسے شاعری میں غزل، نظم یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح سندھی شعری ادب میں داستان گوئی جسے ہم قصے کہانی کہتے ہیں، گنان ہو گیا، گاتھا، سوٹھے، بیت، وائی، قصہ اور دوڑے، یہ سندھی شعری ادب کی اصناف ہیں۔ ان میں یہ 4 چیزیں جس میں بیت، کافی، مولود اور وائی یہ بڑی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ شعراء کرام جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ 4 چیزوں میں اپنی مثالات ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سنیں جب ہم
سندھی نثری ادب کے حوالے سے دو شخصیات سر فہرست آتی ہیں. ایک مولانا ابوالحسن سندھی جو کہ 1724 میں پیدا ہوئے. تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ سندھی رسم الخط جو 40 تھا جو اسماعیل مبلغین نے بنایا تھا, جس کو بعد میں محمد یا خوفی کا نام بھی دیا گیا تھا, وہ اب 52 حرفی رسم الخط ہے. وہ اس مرد موہن کا یعنی ملت اس مرد کا یہ شاعر ہے مولانا ابوالحسن سندھی, ان کا مجموعہ کلام ہے. ان کا سب سے عام کارنامہ سندھی زبان کے حوالے سے, سندھی نثری ادب کے حوالے سے وہ 52 حروف ہیں جو اس کے سندھی رسم الخط کے آج کل لکھے جاتے ہیں, جس کو عربی رسم الخط بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشہور نام مخدوم محمد ہاشم کا لیا جاتا ہے. مخدوم محمد ہاشم سندھی شعراء کرام میں شاعر بھی تھے اور یہ عالم دین بھی تھے, اور انہوں نے تقریباً 150 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. تو مخدوم محمد ہاشم میں 1690 میں پیدا ہوئے, 1761 میں انہوں نے وفات پائی. تو ان کی خاصیت یہ بھی ہے ایک مخدوم محمد ہاشم کی, ان کی لکھی ہوئی کتابیں مصر میں